اونٹ بھی ہنڈیا میں چلا جاتا ہے نظر بد کی وجہ سے۔ تو نظر بد سے بچنے کے لیے ہمیں اسباب اختیار کرنے چاہیے۔ مفسرین لکھتے ہیں کہ جب یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو یوسف علیہ السلام کے پاس بھیجا تو اپنے بیٹوں کو کہا مختلف دروازوں سے داخل ہونا، تو اس لیے کہا تھا، قرآن پاک میں یہ آیت موجود ہے، اس لیے مفسرین کہتے ہیں کہا تھا مختلف دروازوں سے داخل ہونے کے لیے کہ ان کو نظر نہ لگ جائے۔ تو نظر بد سے بچنے کے لیے ہمیں اسباب اختیار کرنے چاہیے۔ موجودہ دور میں جو لوگ جادو کرتے ہیں اس کے پیچھے بھی حسد ہوتا ہے۔ موجودہ دور میں جیلسی اتنی پھیل رہی ہے، لوگ محنت نہیں کرتے، بلکہ نظر بد جو ہے اس کے متعلق ایک اور میرا ایکسپیرینس ہوا۔ وہ کیا ہوا، پہلے دور میں نظر لگتی تھی غریب آدمی کی امیر کو، اب زیادہ جو امیر ہے اس کی اپنے سے کم امیر کو لگتی ہے۔ مثلا میں مثال دیتا ہوں، پہلے لگتی تھی ایک بندہ اس کے پاس پیسے نہیں ہے، دوسرا کروڑوں پتی ہے، تو اس کی طرف دیکھ کے ہرس اور حسرت میں چلا گیا۔ اب جو نظر لگتی ہے، ارب پتی کروڑ پتی سے حسد کرتا ہے، کھرب پتی ارب پتی سے حسد کرتا ہے کہ کہیں یہ میرے برابر نہ آ جائے۔ تو بہرحال نظر بد کے شر سے بچنے کے لیے ہمیں اسباب اختیار کرنے چاہیے۔ تو آج میں آپ کو 4 طریقے بتاؤں گا، آپ اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں، معمول بنا لیں، انشاءاللہ نظر بد جیسی کبھی بیماری سے اللہ رب العزت آپ کو اپنی حفاظت میں رکھیں۔ نمبر 1، اپنی خوشی اور کامیابی والے کام دوسروں سے مخفی رکھیں۔ سب سے پہلا طریقہ یہ ہے کہ آپ نے اپنی خوشیاں کسی سے ڈسکس نہیں کرنی۔ دیکھیں کئی بار انسان کو خوشی آ رہی ہوتی ہے، اس کے ساتھ اس کا دوست بھی بیٹھا ہے، اس کے ساتھ اس کا کوئی رشتہ دار بیٹھا ہے، تو اس کے پاس وہ نعمت نہیں ہوتی، ایک کو خوشی مل رہی ہوتی، تو وہ کہتا ہے کہ دیکھیں یہ مجھے خوشی مل گئی، یہ مجھے انعام ملا ہے، یہ اچیومنٹ تھی میں نے کمپلیٹ کر لی ہے، یہ میرے نمبر دیکھیں میں نے ٹاپ کیا ہے۔ کوئی بھی اپنی خوبی یا کوئی اچیومنٹ ساتھ والے شخص سے شیئر کرتا ہوتا تو اس کا دوست ہے، ہوتا تو اس کا رشتہ دار ہے، لیکن اس میں حسد پیدا ہو جاتا ہے، اس کا دل چھوٹا ہوتا ہے۔ وہ شخص ایسا ہوتا ہے جو اللہ کی تقسیم پہ راضی نہیں ہوتا۔ دیکھیے تو اللہ کی تقسیم ہے نا، کسی کو زیادہ دیا کسی کو کم دیا، تو اللہ کی تقسیم پہ راضی ہونا چاہیے۔ تو یہ والی خوشیاں اپنے دوستوں سے، ایسے شخص سے کبھی ڈسکس نہ کریں جو آپ سے حسد کر سکتا ہے، بلکہ آپ نے ایکسپیرینس کیا ہوگا کہ کوئی کام آپ کا ٹھیک چل رہا ہے، ٹھیک چل رہا ہے، ٹھیک چل رہا ہے، جب آپ نے کسی سے ڈسکس کیا اسی وقت بند ہو جائے گا۔ اکثر نظر بد کی وجہ سے یہ مسائل ہو جاتے ہیں۔ اچھا کچھ لوگ کہیں گے نہیں نہیں میرا یہ دوست ہے، میں بڑا ٹرسٹ کرتا ہوں، میں بڑا اعتماد کرتا ہوں کیونکہ میرا دوست ہے عثمان بھائی۔ تو یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے حسد نہیں کیا تھا؟ یہاں تو سگے بھائی کو حسد ہو جاتا ہے، آپ دوستوں کی بات کر رہے ہیں، آپ ہمسایوں کی بات کر رہے ہیں، سگا بھائی ان کو حسد ہو گیا اپنے بھائی سے، یوسف علیہ السلام سے حسد ہوا۔ تو دیکھیں حسد ایک بیماری ہے، حسد ایک مرض ہے، یہ جس کو بھی لگی ہوتی ہے اس کے اختیار میں نہیں ہوتا۔ کچھ لوگ آپ کے پاس بیٹھ کے خوش تو ہو رہے ہوتے ہیں آپ کی بات، آپ کی خوشی سن کے، لیکن اندر سے ان کی جو کیفیت ہوتی ہے، اندر سے جو وہ ڈسٹرب ہوتے ہیں، آپ کو اندازہ بھی نہیں۔ آپ دیکھیں گے کچھ لوگوں سے آپ اپنی خوشی شیئر کریں تو ان کی آنکھوں میں آپ کو خون نظر آئے گا۔ بہت سارے ملازمین ایسے ہوتے ہیں کہ آپ کے پاس جاب کر رہے ہوتے ہیں تو وہ آپ سے حسد کرنا شروع کر دیتے کہ ہیں میں بھی دیکھیں صبح سے شام تک کام کرتا ہوں، ایک مہینے کے بعد میں ان سے لے رہا ہوں 30,000، میں ان سے لے رہا ہوں 50,000، میں ان سے لے رہا ہوں 1 لاکھ، 1 لاکھ روپے میں منتھ کا لے رہا ہوں۔ اگر اس کو دیکھیں یہ تو ایک منتھ میں 25 لاکھ کما رہا ہے، تو اب کیا ہے اس میں حسد والے جذبات پیدا ہونا شروع ہوتے ہیں۔ وہ جذبات اس قدر سٹرونگ ہوتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ انسان کو اونچے مقام سے نیچے گرا دیتے ہیں، یہ انسان کو قبر تک لے جاتے ہیں، اونٹ کو ہنڈیا تک لے جاتے ہیں، اور اس وجہ سے اموات واقع ہو جاتی ہیں۔ تو اس لیے اس حدیث کو ہمیشہ یاد رکھیں جو میں آپ کو ابھی سناتا ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنی ضروریات کو رازداری میں رہ کر پورا کیا کرو، یہ صحیح حدیث ہے، اپنی ضروریات کو رازداری میں رہ کر پورا کیا کرو، یعنی شو آف نہ کیا کرو، چیزوں کو زیادہ اوپن نہ کیا کرو۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، آپ نے فرمایا ہر نعمت والے سے حسد کیا جاتا ہے۔ جس کے پاس نعمت ہے دوسرے بندے کے جذبات چینج ہوتے ہیں، اس کو حسد پیدا ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ تو اس کا بہترین حل ہے آپ ڈسکس نہیں کریں کسی سے، اپنی خوشیوں کو اپنے کنٹرول میں رکھیں، زیادہ اوپن نہ کریں۔ لیکن اگر ہم موجودہ دور کو دیکھیں یہ تو بہت بڑی مجبوری ہے۔ اگر آپ میکڈونلڈ پہ چلے گئے، اگر آپ کسی بڑے ریسٹورنٹ پہ چلے گئے، منال چلے گئے، اسلام آباد کسی ایسے سسٹم میں چلے گئے، تو سب سے پہلے پکچریں لگتی ہیں۔ اگر آپ نے اچھا سوٹ پہن لیا تو سب سے پہلے پکچریں لگنی ہیں۔ خواتین کو بھی یہ والا مسئلہ ہے، بچوں کو بھی یہ والا مسئلہ ہے، بڑوں کو بھی یہ والا، یہ سٹیٹس کانشیس ہم ہو چکے ہیں۔
کہ اسٹیٹس ہم نے قائم رکھنا ہے، جیب میں بے شک 10 روپے ہوں، لوگوں کے سامنے میرا ذرا لاکھوں والا اسٹیٹس ہونا چاہیے۔ یہ اسٹیٹس قائم رکھتے رکھتے وہ پہلے جو ہوتا ہے اس سے بھی جاتے رہتے ہیں، نظر لگتی ہے تو بیماری، نظر لگتی ہے تباہی کی طرف چلے جاتے ہیں، نظر انسان کو قبر تک، تباہی تک لے جاتی ہے۔ تو اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کے مطابق کہ اپنی خوشیاں، اپنی ضروریات رازداری کے ساتھ پورا کیا کرو، اوپن نہیں کیا کرو۔ آپ دیکھیں اگر معاشرے میں کوئی بھی کام ہو جس میں سٹیٹس والی بات ہو، لوگ سٹیٹس پہ لگا رہے ہیں، میں یہاں جا رہا ہوں، میں یہ کھا رہا ہوں، میں وہ کر رہا ہوں، جانور قربانی کا اچھا خریدا تو وہ سٹیٹس پہ لگا دیا، گاڑی اچھی خریدی تو وہ سٹیٹس پہ لگا دی۔ کچھ لوگ تو ایسے بھی ہیں کہ گاڑی ان کی ذاتی نہیں ہوتی، کسی دوست کی گاڑی ہوتی ہے، اس کے پاس کھڑے ہو کے سیلفی لے کے لگا دیتے ہیں تاکہ میں تھوڑا سا اپنا سٹیٹس اپ کر لوں۔ سٹیٹس اپ کرتے کرتے نظر بد لگ جاتی ہے۔ سب سے پہلا طریقہ کیا ہے کہ اپنی کامیابی، اپنی خوشی، اس کو مخفی رکھنا ہے، اپنی کامیابیوں کو لوگوں کے ساتھ شیئر نہیں کرنا۔ آپ کے اندر جو کوالٹیاں ہیں ان کو ہڈن رکھیں، اس سے یقیناً فائدہ اٹھائیں، ہڈن رکھیں۔ اب اس کا یہ مطلب بھی نہیں ہے کہ کوئی شخص اگر ہے وہ بالکل ہی وہ پھٹے ہوئے کپڑے پہن لے، ٹوٹا ہوا جوتا پہن لے، کہیں نظر نہ لگ جائے۔ جہاں آپ معاشرے میں رہ رہے ہیں ان کے مطابق رہیں۔ دیکھیں آپ کے ارد گرد اگر لوگ 10 مرلے میں رہ رہے ہیں تو آپ ان کے درمیان میں جا کے 10 کنال کے اندر گھر بنا لیں گے تو سب کی نظروں میں تو آئیں گے۔ ایسا کام نہیں کریں کہ سب آپ کو دیکھنے پر مجبور ہو جائے۔ جس طرح باقی سب گھوم رہے ہیں پھر رہے ہیں اسی طرح کا ماحول رکھیں، انشاءاللہ اللہ آپ کو نظر بد سے محفوظ رکھیں گے۔ اب آتے ہیں دوسرے طریقے کی طرف۔ اچھی چیز کو دیکھ کر فوری اس کے لیے برکت کی دعا کریں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ جب بھی کوئی کوالٹی اور خوبی دیکھو اس کے لیے برکت کی دعا کرو۔ مثلا آپ کا دوست ہے، اس نے اچھے کپڑے پہنے، اچھی گاڑی خرید لی، اللہ نے اس کو اچھی جاب دے دی، اچھا بزنس دے دیا، اب آپ میں حسرت پیدا ہو رہی ہے، حسد پیدا ہو رہا ہے۔ حسرت اور حسد میں بھی فرق ہے، اس پہ بھی انشاءاللہ کبھی بات کریں گے۔ آپ میں حسد پیدا ہو رہا ہے، آپ اس کی طرف دیکھ کے جب حسد محسوس کریں تو فوری اس کے لیے برکت کی دعا دیں۔ کیسے؟ بارک اللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ، ماشاء اللہ۔ ماشاء اللہ لفظ تو ہر شخص کہہ سکتا ہے نا، لیکن افسوس کے ساتھ کچھ لوگ ماشاء اللہ کہتے تو ہیں، بارک اللہ کہتے تو ہیں، لیکن دل ان کا اندر سے پھٹ رہا ہوتا ہے حسد کی وجہ سے کہ وہ آگے کیوں بڑھ رہا ہے، میرے سے آگے کیوں نکل رہا ہے۔ تو وہ جذبات کو کنٹرول میں بھی رکھیں اور اللہ کی تقسیم پر راضی ہوں، اور جو بھائی کے اندر کوالٹی ہے، آپ کے دوست کے اندر کوالٹی ہے، آپ کے رشتہ دار میں کوالٹی ہے، تو اس کے لیے برکت کی دعا کریں۔ بارک اللہ، تبارک اللہ، ماشاء اللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اگر آپ عربی میں نہیں کہہ سکتے اردو میں دعائیں دے دیں، پنجابی میں اس کے لیے دعا کریں، اللہ آپ کو برکت دے، اللہ آپ کو خوش رکھے، اللہ آپ کو حاسدین کے نظر سے محفوظ رکھے، تو اس کے لیے برکت کی دعا کریں۔ تو 2 طریقے آپ کے ساتھ شیئر کر چکا ہوں۔ پہلا طریقہ اپنی کامیابی اور خوشی والے کام رازداری کے ساتھ پورے کرنے، اوپن نہیں کرنے، ڈسکس نہیں کرنے۔ دوسرا، کسی میں بھی آپ کوالٹی دیکھتے ہیں، کسی شخص میں بھی آپ اچھی چیز دیکھتے ہیں تو اس کے لیے برکت کی دعا آپ نے کرنی ہے۔ تیسرا کام، آپ نے صبح و شام کے اذکار کی پابندی کرنی۔ جب ہم صبح و شام کے اذکار پابندی سے کرتے ہیں تو اس کی برکت کی وجہ سے ہمارے ارد گرد پازیٹیو لیئرز بنتی ہیں۔ پروٹیکشن کے لیے اللہ رب العزت ایک انرجی، ایک طاقت ہمارے ارد گرد رکھتے ہیں جس وجہ سے ہمیں نیگیٹو انرجی ہٹ نہیں کر سکتی۔ اگر کوئی شخص کراچی میں رہ کر آپ سے حسد کرتا، آپ لاہور میں رہتے ہیں، کراچی میں بیٹھا آپ سے حسد کرے گا تو اس کے برین سے، اس کی باڈی سے نیگیٹو ریز نکلیں گی، وہ اس قدر فاسٹ ٹریول کریں گی کہ وہ آپ کو ہٹ کریں گی، اور اس کے ہٹ کرنے سے آپ کو بیماری بھی لگ سکتی ہے، آپ ذہنی ڈسٹرب ہو سکتے ہیں، آپ نفسیاتی مریض بن سکتے ہیں، آپ عجیب و غریب کیفیات میں جا سکتے ہیں، حتیٰ کہ موذی امراض تک لگ سکتی ہیں۔ تو کیا ہے، اس سے بچنے کے لیے ہم نے صبح و شام کے اذکار کرنے۔ جب ہم صبح و شام کے اذکار کر لیں گے، وہ حاسدین جن کا آپ کو پتا ان سے بھی بچیں گے، وہ حاسدین جو آپ کے علم میں نہیں ہے، بہت سارے لوگ آپ کے علم میں نہیں ہے جو آپ سے حسد کرتے ہیں، نفرت کرتے ہیں، ان سے بھی اللہ رب العزت آپ کو اپنی حفاظت میں رکھیں گے۔ تو لہٰذا صبح و شام کے اذکار کی پابندی ہمیشہ کیا کریں۔ صبح بھی پڑھیں دعائیں، شام تک اللہ کی حفاظت میں رہیں گے۔ جب شام کو آپ اذکار کریں گے تو صبح تک اللہ کی حفاظت میں رہیں گے۔ آپ کے ارد گرد اللہ کی طرف سے ایک طاقت، انرجی ہوگی جو ان نیگیٹو ریز سے، نیگیٹو شعاؤں سے آپ کی حفاظت کریں گے، اور آپ کو کسی قسم کی بیماری نہیں لگے گی، مسائل نہیں ہوں گے۔ میرا تجربہ ہے موجودہ دور میں زیادہ تر بیماریاں نظر بد کی وجہ سے لگ رہی ہیں، زیادہ تر مسائل نظر بد کی وجہ سے ہیں، زیادہ تر مسائل، پریشانیاں جو ہیں نظر بد کی وجہ سے ہیں۔ تو ہم نے نظر بد سے بچنے کے یہ طریقے اختیار کرنے ہیں، یہ اسلام نے ہمیں بتائے ہیں کہ اپنی خوشیاں
اور کامیابیاں جو ہیں وہ ہڈن رکھنی ہے، زیادہ اوپن نہیں کرنی۔ کسی کو بھی آپ دیکھتے ہیں اس میں کوالٹی، اس کے لیے برکت کی دعا کرنی، اپنے آپ کو بچانے کے لیے صبح و شام کے اذکار کرنے۔ چوتھی چیز کی طرف آتے ہیں کہ جو چھوٹے بچے ہیں، والدین اکثر شکوہ کرتے ہیں کہ میرا بچہ بہت زیادہ چڑچڑا ہو گیا، چھوٹی چھوٹی بات پر روتا ہے۔ پہلے تو ایسا یہ میرا بچہ نہیں تھا، میرا بچہ تو ٹاپر تھا، اسکول میں سب سے آگے رہتا تھا، اس کے تو نمبر ہی بڑے آتے تھے۔ عثمان بھائی، اچانک دیکھیں اس کے نمبر کم ہو گئے، یہ تو اسکول کا نام نہیں لیتا، ہر وقت خاموش ہو گیا۔ اور کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں، کچھ بچے وہ روم سے ہی نہیں نکلتے، وہ کسی کے پاس نہیں آتے، خاموش ہو جاتے ہیں۔ یہ نظر بد کی وجہ سے مسائل ہو جاتے ہیں۔ بلکہ کراچی سے میرے پاس ایک فیملی اپنی بیٹی کو لے کے آئی، بیٹی کی عمر تقریباً 12 سے 15 سال تھی، اس کو اٹھایا ہوا تھا اور ہڈیوں کا ڈھانچہ تھا۔ ہم نے الحمدللہ 2 سے 3 ان کو نظر بد کے دم کیے۔ اس کے والد کا کہنا تھا، ڈاکٹروں نے جواب دے دیا تھا۔ وہی بیٹی کچھ ماہ کے بعد، کچھ عرصے کے بعد میرے پاس جب دوبارہ آئی تو میں نے نہیں اس کو پہچانا، ماشاءاللہ وہ بالکل ٹھیک ٹھاک تھی۔ تو نظر بد کی وجہ سے بھی بیماریاں لگ جاتی ہیں۔ اگر ہم اپنے بچوں کو صبح و شام نظر بد کا دم کرنا شروع کر دیں تو بہت ساری بیماریوں سے، بہت ساری قباحتوں سے بچ سکتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے نواسوں کو خود دم کیا کرتے تھے، اعیذکما بکلمات اللہ التامہ من کل شیطان وہامہ ومن کل عین لامہ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے نواسوں کو دم کیا کرتے تھے۔ تو ہمیں بھی اپنے نواسوں کو، اپنے بیٹوں کو، اپنے بچوں کو، اپنے بھائیوں کو، اپنے والدین کو دم کرنا چاہیے نظر بد سے بچانے کے لیے۔ یقیناً اگر آپ پابندی سے اپنے بچوں کو صبح و شام دم کرنا شروع کریں گے، انشاءاللہ اللہ کی توفیق سے بہت ساری بیماریوں سے آپ کا بچہ بچ جائے گا۔ میرے ایک دوست ہیں مدینہ ٹاؤن میں ان کے گھر میں گیا تو کہتے عثمان بھائی، یہ بچہ بڑے دنوں سے بیمار ہے اور دوائی بھی لے رہے ہیں، کوئی فرق بھی نہیں پڑ رہا۔ تو اس کو دم کیا، نیکسٹ ڈے پھر اس کی کال آئی، اس نے کہا عثمان بھائی یہ تو بچہ رات سے سکون میں سے سویا ہے، اس بیچارے کو نظر لگی ہوئی تھی۔ تو نظر بد کا دم آپ کے سامنے سکرین پر آ رہا ہے۔ یہ جتنی چیزیں ہیں، پہلی 7 دفعہ دعا پڑھیں گے، دوسری 7 دفعہ، تیسری، چوتھی، یہ ساری چیزیں 7 دفعہ آپ پڑھ کر اپنے بچوں کو صبح و شام دم کرنا شروع کریں۔ صرف 7 دن اپنے بچوں کو یہ دم کریں، آپ حیران کن رزلٹ دیکھیں گے۔ آپ کا بچہ سبق پڑھنے میں بھی انشاءاللہ اچھا ہو جائے گا، سکول میں بھی انشاءاللہ اچھا ہو جائے گا، اور والدین کی فرما برداری میں بھی آ جائے گا، چڑچڑا پن سے بھی نکل جائے گا۔ اگر کوئی جلد کی بیماریاں، سانس کی بیماریاں اور مسائل ہیں کہ بچہ آپ کا ڈھیلا رہتا ہے، بیمار رہتا ہے، تو آپ دیکھیں گے ایک ویک میں ہی وہ ایکٹیو ہو جائے گا۔ تو اس لیے نظر بد سے بچنے کے لیے ہمیں اسباب بھی اختیار کرنے چاہیے۔ نظر بد سے بچنے کے لیے اپنے معاملات کو بھی ہڈن رکھنا چاہیے۔ نظر بد سے بچنے کے لیے ہمیں ایک دوسرے کے لیے برکت کی دعا کرنی چاہیے۔ نظر بد سے بچنے کے لیے ہمیں صبح و شام کے اذکار کی پابندی کرنی چاہیے۔ تو اللہ سے دعا ہے، یا اللہ ہم سب کو حاسدین کے شر سے، حاسدین کے حسد سے محفوظ رکھنا۔ یا اللہ جتنے لوگ نظر بد کی وجہ سے بیمار ہیں ان کو صحت کاملہ دے۔ یا اللہ جتنے لوگوں کو نظر بد کی وجہ سے بیماریاں لگی ہیں، اللہ ان کو بھی صحت دے۔ یا اللہ جتنے لوگ پریشان ہیں، اللہ ان کی پریشانیاں دور فرما۔ اللہ جن کے سینوں میں حسد پیدا ہو چکا ہے ان کو بھی صحت دے، ان کو بھی حسد جیسی، جیلسی جیسی بیماری سے نکال، تاکہ وہ اپنی محنت کریں اور لوگوں کے لیے ایسا نہ کریں، حسد نہ کریں، ان کو نقصان نہ دیں۔ یا اللہ ہم سب کو حاسدین کے شر اور حسد سے محفوظ رکھ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔